حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے مشاہدہ کرائیں کہ آپ مردے کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہارا اس پر ایمان نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی ہاں بالکل ایمان ہے، مگر اپنے دل کے اطمینان کے لیے مشاہدہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ 4 پرندے پکڑ لو، ان کو اپنے پاس سدھاؤ، پھر ان کو مار کر ان کے ٹکڑے آپس میں ملا دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ سب زندہ ہو کر تمہاری طرف آ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن پرندوں کو مارا اور پھر بلایا وہ تھے بطخ، مور، کوا اور مرغ۔ مولانا روم نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ انسان کے اندر یہ 4 صفات ہیں جو انسان کی عقل کی دشمن ہیں اور حقیقت بینی کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ ان پرندوں یعنی ان صفات میں سے ہر ایک صفت انسانی عقل کی آنکھوں کو ٹھونگے مار کر نکال لیتی ہے اور انسان کی چشم بصیرت اندھی ہو جاتی ہے۔ بس تمہیں چاہیے کہ ان 4 پرندوں کو قتل کر ڈالو، یعنی اپنے نفس کے اندر 4 وصف جو اللہ تعالیٰ کی راہ کے راہزن ہیں ان کو ختم کر ڈالو۔ اے انسان، تو ایک مجموعہ یعنی ایک ایسا مطبوع ہے جس کے تابع یہ 4 اوصاف ہیں، 4 عادتیں ہیں۔ ان عادتوں کے شر کی وجہ سے ان کا نام فتنہ پرور رکھا گیا ہے۔ اگر تم حیات ابدی کے خواہش مند ہو تو ان 4 پرندوں کو مار دو اور پھر دوسرے انداز سے ان کو زندہ کرو، ان کو نئی زندگی ملنے سے نقصان نہیں ہوگا۔ ان 4 پرندوں نے تمہارے دلوں میں وطن بنا لیا ہے، ان کو ختم کر کے تم دلوں کے مالک بن جاؤ گے اور پھر اس دنیا میں تم اللہ کے نائب اور خلیفہ ہوگے۔ انسانی نفس کے یہ 4 پرندے کون سے ہیں؟ بطخ تمہاری ہرس ہے جو ہر وقت اپنی چونچ زمین پر مارتی ہے اور مال و دولت اور خزانہ تلاش کرتی ہے۔ اس کا حلق تھوڑی دیر کے لیے بھی کھانے سے نہیں رکتا، اس کی ہر وقت کی یہی پکار ہے اور کھاؤ، یہ کھاؤ، وہ کھاؤ۔ اس کے علاوہ اور وہ کچھ نہیں دیکھتی نہ سنتی ہے۔ اس لٹیرے کی طرح جو لوٹتے وقت ہر اچھی بری چیز تھیلے میں بھرتا جاتا ہے، موتی کے دانے، دال کے دانے، کوئی خشک تر ہو یا خشک، سب کچھ تھیلے میں بھرتا ہے۔ مبادہ کوئی دوسرا لٹیرا نہ آ جائے، وہ سمجھتا ہے جو تھوڑا سا وقت اس کے پاس ہے بس اسی میں یہ سب کرنا ہے۔ حب جاہ اور اقتدار پرستی کا مور، تو فخر و مباحات کے ذریعے نمائش کرتا ہے، اپنی اقتدار کی خاطر جائز ناجائز لوگوں کا شکار کرتا ہے، اپنے انجام سے بے خبر ہے، اپنے مقصد کی خاطر دوست بناتا ہے اور مطلب نکل جانے پر آنکھیں بدل لیتا ہے۔ شب و روز کی اس بھاگ دوڑ کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، اسی کوشش لا حاصل میں اپنی تمام عمر لگا دیتا ہے، آخر موت کا پیغام آ جاتا ہے اور تیرے پلے آخرت کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ گویا تو اپنی جاہ پرستی اور جھوٹی نمود و نمائش کا خود شکار ہو گیا۔ اپنے مطلب کے لیے لوگوں کو پھانسنا گویا سور کا شکار کرنا ہے جس میں بے حساب تگ و دو ہے مگر اس کا ایک لقمہ تک کھا نہیں سکتا۔ نفس کا کوا تیرے لیے لمبی لمبی آرزویں تلاش کرتا ہے، شیخ چلی کے منصوبے بنا کر تجھے ان میں پھنسائے رکھتا ہے، تجھے ایسی امیدیں دلاتا ہے جیسے تو ہمیشہ دنیا میں رہے گا۔ تیری دنیا داری کی مصروفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ تو خدا کو بھول جاتا ہے۔ نفس امارہ کی یہی کوشش ہے کہ جتنی لمبی عمر پائے اتنے ہی زیادہ اس دنیا میں پاؤں پسارے، برے کاموں میں مشغول رہ کر خدا کی لعنت خریدے۔ شہوت کا مرغ تجھے شہوت کی مستی میں گم کر کے تیری عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، پھر برے بھلے کی تمیز تجھ سے رخصت ہو جاتی ہے۔ شیطان ملعون نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے مضبوط جال مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے سونا، چاندی، مال منال دکھایا، وہ مردود اس جال کو ناکافی سمجھا اور کہا میں اسے بھی بڑھیا جال چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا جال دکھایا، عمدہ کھانے، قیمتی مشروبات، عمدہ لباس۔ شیطان بولا میں تو اس سے بھی زیادہ مدد چاہتا ہوں تاکہ تیرے بندے کو مونج کی رسی میں باندھوں کہ تیرے بندے جو تیرے مشاہدے سے مست ہیں اور بہادر ہیں ان بندشوں کو مردانہ وار توڑ کر نکل جائیں گے اور حرص و ہوا کے غلام اس نفسانیت کے جال میں پھنس جائیں گے۔ اس طرح تیرے مردانے مرد نہ مردوں سے الگ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ساز و شراب سامنے کیے، وہ مردود ان پر بھی آدھا راضی ہو گیا۔ اب اس نے اللہ تعالیٰ کی صفت اذلال سے درخواست کی کہ ابھی امتحان کی انتہا نہیں ہوئی، فتنہ کے سمندر کی تہ سے گرد نکال لا۔ اس پر حق تعالیٰ نے اسے عورتوں کا حسن دکھایا جو مردوں کا صبر و سکون، عقل اور سمجھ سب کچھ برباد کر دیتا ہے۔ اس پر شیطان مردود اچھل پڑا اور کہا بس یہ جال مجھے جلدی سے عطا کر دی۔ اس نے عورتوں کی نشیلی آنکھیں، ان کے چمکتے رخسار
اور ان پر جلتا ہوا کالا تل، خمدار ابرو اور عقیق جیسے ہونٹ، سرو خرامہ کا سا قد۔ اس نے جب یہ ناز و ادا دیکھی تو جھوم اٹھا۔ اس حسن نسوانی نے دنیا کو دیوانہ بنا رکھا ہے۔ اس شہوت کی مستی جب آنکھوں میں اترتی ہے تو راستے کا کھڈا اور کنواں سب برابر نظر آتے ہیں۔ اس دنیا میں فساد کا سب سے بڑا سبب حسن نسواں اور اس کی شہوت ہے۔ تو اپنی جان کو ان پرندوں سے آزاد کرا لے تو صاحب ایمان ہو جائے گا، اپنے رب قدیر پر تیرا مکمل ایمان ہوگا، اور تو اپنے رزق کے بارے میں پرسکون اور مطمئن ہو جائے گا، بے صبرا پن ختم ہو جائے گا۔ تجھے یہ ڈر نہیں ہوگا کہ تیرا مال اور رزق کوئی ڈاکو لے جائے گا، تجھے کامل یقین ہوگا کہ تیرا رزق ہر حال میں تجھے مل کر رہے گا۔ پھر یہ تحمل اور بردبار ہو جائے گا، تجھے سیر چشمی اور پاک بازی مل جائے گی، اور یہ انعامات اللہ تعالیٰ کی صفات کا پرتو ہیں۔